استغفر اللہ. اس وقت بر صغیر میں توحید اگر بچی ہوئی ہے تو علماء دیوبند کی وجہ سے، بہت بڑا کردار ہے ان کا اس میں، ورنہ سب مزار پرست ہوتے. سروے کرو، سفر کرو، میں گلگت گیا ہوں، چترال گیا ہوں، جہاں مزار پرستی نظر آئے گی وہ جگہیں جہاں علماء دیوبند کے اثرات نہیں ہیں. جہاں مزار پرستی نہیں ہے وہاں کس کی تعلیم کے اثرات ہوں گے؟ علماء دیوبند. پورے بر صغیر میں جہاں بھی جاؤ، آپ جہاں بھی جاؤ، مزار اگر نظر آ رہے ہیں، قبروں پہ سجدے نظر آ رہے ہیں، بھائی یہاں کوئی عالم دیوبند کا عالم نہیں آیا تبلیغ کے لیے. اور جہاں میں گلگت کے ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں ایک بالش سے اونچی قبر نہیں ہے، سب مٹی کی قبریں، ایک بالش سے اونچی کوئی قبر نہیں، بڑے بڑے قبر. میں حیران، یار تم گاؤں دیہات کے لوگ، تمہیں اتنا شور، تو سلسلہ جا کے کہاں ملے گا؟ جا عالم من دیوبند. کہاں سے ایک عالم آئے تھے؟ دیوبند. وہ سب مزار ختم کر کے چلے گئے. تو کتابوں میں توڑ موڑ کے مشکل کشا فلانا، بھائی وہ ذو معنی الفاظ ہیں. جیسے حضرت جبریل نے کہا میں تجھے ہبا کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ تھا میں نہیں، ذریعہ کون بن رہا ہے؟ میں. اس لیے اپنی طرف فی الحال شارٹ کٹ بات کی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. ان شارٹ تو بھائی اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. اسلام توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے. مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. مزاروں پہ حاجات پوری نہیں ہوتی. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صاحب جن کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا، آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج میں، مجھے کہنے لگے کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، میرا فالج ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ تو وہاں جا کے دعا مانگو تو یہ دھڑ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک. میں نے کہا جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، ان کے دونوں دھڑ کام تبھی تو قبر میں گئے ہیں. میں نے کہا اگر ان کے دونوں دھڑ میں سے آدھا دھڑ دور کی بات ایک آنکھ بھی کام کر رہی ہوتی نا، مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، آپ نہلا رہے ہیں، ہمارا اسٹائل ہی ہے یہ بات کرنے کا نا. جب میں نے اس کو کہا تو ہنسنے لگا. وہ میں نے کہا جس کے پاس جا رہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی. تو میں نے کہا اگر پھٹے پہ ان بزرگ کو جب نہلانے کے لیے لٹایا تھا ان کا آدھا دھڑ کام کرنے لگتا تو جو نہلانے والے ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کرتے، مر جاتے وہ خوف سے. آدھا دھڑ تو دور کی بات، اگر ان کی ایک پلک بھی ہلنا شروع کر، مثال وہ آنکھ مار دیتے یوں کر کے، آپ ایسے کر کے آنکھ مارتے، آپ نہلا رہے انہوں نے یوں آنکھ ماری، اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے؟ تیرا. آ جا. یہی ہوتا نا. تو غسل دینے والے غسل دیتے، بولتے نہیں بھائی یہ تو بزرگ بھی نہیں لگ رہے ہم کو، یہ ان کی حرکتیں ٹھیک، مرتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں آ جا. مر جاتا آدمی. تو جس کے قرآن کہہ رہے یہ کیا؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب قیامت میں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ان کو. تو حاجت روائی، مشکل کشائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو ہم یہ بات بھی ہمیں کس نے بتائی؟ اللہ نے. تو اللہ نے بتایا یہ کائنات خود سے نہیں بنی، میں نے بنایا، میں اکیلا ہوں. پھر اکیلے کے مطلب میں بھی لوگوں نے دو معنی کر دیا. اللہ اکیلا، اللہ تو ہے لیکن یہ بھی اختیار دیا. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، اختیارات بھی کسی کو میں نے نہیں دیے. تنہا وحدہ لا شریک لہ، کوئی عبادت کے دعا کے لائق نہیں. اور انتم الفقراء، تم سب میرے ایک جیسے محتاج ہو. اس میں پیغمبر، فرشتے، بزرگ، ولی کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے. اس کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. اس عقیدے کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے پیچھے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے. میں بھی کیلاش میں تھا، ایک آدمی کی والدہ، وہ لوگ کیلاشی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت سے غیر مسلم ہیں. تو ایک شخص کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا، ماں مسلمان نہیں ہوئی. تو بہت، میں ان کے گھر بھی گیا، بہت ٹینشن میں تھا وہ.
اس کو یہ ٹینشن تھی میری ماں اگر مر گئی تو میں تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا, اس کو غسل نہیں دے سکتا, اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. تو ایمان جس کے پاس نیا نیا آیا ہے اس کو اس ایمان کی اور توحید کی قدر ہے. ہمیں چونکہ باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے تو کوئی بھی ہمارے ایمان پہ بڑے آرام سے ڈاکہ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.